بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون اپنے زرنگار تخت پر شاہی لباس پہنے بڑی تمکنت سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول اپنی بوسیدہ پاپوش اور پیوند لگی گٹھری کے ساتھ اس کے حضور پیش کیا گیا۔ ہارون نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور خوشمگین لہجے میں بولا، بہلول، تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے دوستداروں میں سے ہے۔ انہی کے حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے۔ تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے۔ بہلول نے مضحکہ خیز صورت بنائی، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع ہی لے کر آئے ہوں گے، تو اب خلیفہ مجھ سے کیا سلوک کریں گے؟ بھرے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون کو اور طیش آیا۔ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور، لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پالان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سرے پرغرور اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری ہیبت شاہی سے کانپ گئے، لیکن بہلول شان بے نیازی سے کھڑا مسکراتا رہا۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بہلول کی گٹھری گھسیٹ کر پرے اچھال دی، اس کا بوسیدہ لباس نوچ کر اس پر گدھے کا پالان کس دیا، اس کے منہ میں لگام دی اور اسے کھینچتا ہوا محل اور حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاہی درباروں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تذلیل روز کا معمول ہے، اس لیے بہلول کی اس ہیئت قضائی پر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ محل اور حرم سرا کے مکین انسانیت کی اس توہین کو تماشے کی طرح دیکھتے رہے۔ کسی نے سوچا کہ بہلول تو دیوانہ ہے، اس لیے سزا کا مستحق نہیں، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر رکھا تھا۔ کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مسرور اس کی لگام کھینچتا اسے دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، عالی جاہ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا اس کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ناگاہ اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بہلول، خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا ہے تم سے جو یہ حالت بنی ہے؟ بہلول ہنسا، جناب عالی، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی۔ مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی، جس کے انعام میں خلیفہ نے مجھے یہ خلعت فاخرہ عطا کی ہے اور جام مرگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا، جیسی بہلول نے کہی ہے اسے ویسی ہی خلعت فاخرہ عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، مجھے اپنی پیوند لگی گٹھری ہی غنیمت ہے۔ بہلول نے اپنی گٹھری شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم و دینار عطا کیے جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بہلول چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہارون نے اسے روکا، بہلول، اگر تم اس انعام و اکرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دینا، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بہلول رک گیا اور اس نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں۔ چند قدم چلا اور رک گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر آگے بڑھا اور رک گیا، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آیا۔ اس نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دیں اور بولا، ہارون، میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گئے۔ بہلول کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
لیکن بہلول اطمینان سے چل کھڑا ہوا۔ روکو روکو اس دیوانے کو روکو! اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی۔ اہل دربار اس تصور سے ہی کانپ گئے کہ اب بہلول کا عتاب شاہی سے بچنا محال ہے۔ دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول کو گھسیٹ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشیمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول، تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ پند و نصیحت کی فرمائش کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی مخصوص شان بے نیازی سے گویا ہوا، ہارون، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتاتے اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم سب بھی جلد یا بدیر اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ جب یہ شاہی روب اور دبدبہ اور شان و شوکت کوئی کام نہیں دے گی۔ ہارون پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ متاسف لہجے میں بولا، بہلول، کچھ ایسے اعمال بتا جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس کی مخلوق کو خوش کر، وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا، بہلول نے جواب دیا۔ اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح خوش رکھا جا سکتا ہے، ہارون نے پوچھا۔ عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو۔ جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے، دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو۔ مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ بہلول نے بردباری سے کہا، آفرین، صد آفرین بہلول، مرحبا، تم نے کیسی حق بات کہی ہے، مرحبا۔ ہارون نے توصیفی لہجے میں کہا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ ہائے تحسین بلند کیا۔ ہارون نے حکم شاہی جاری کیا۔ حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بہلول کے تمام قرض ادا کر دیے جائیں۔ ہارون، قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے؟ بہلول نے اسے مخاطب کر کے کہا، شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لوٹا دو۔ مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے۔ تو پھر بہلول، کوئی تو خواہش کرو۔ میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی آرزو پوری کروں، ہارون نے زور دے کر کہا۔ تو پھر میری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو، لیکن افسوس کہ دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ دربار سے باہر نکل گیا۔ ہارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے رہ گئے۔